بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ الانعام میں ہم لوگ ہیں اور آیت نمبر 121 میں ہم لوگ اس وقت ہیں. تسلسل کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کفر کو میت سے تعبیر کی ہے اور ایمان کو حیات سے تعبیر کی ہے. مومن ایمان حیات ہے اور کفر موت ہے. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ جو مردہ ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی جو کافر تھا اس کو ایمان نصیب ہوا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کو پھر نور عطا ہوا یعنی ایمان نصیب ہوا. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے. تو نور کو لے کے چلنے کا یہ مطلب ہوا کہ نور کو، ایمان کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ایسا ہے کہ اب کوئی چراغ لے کے اگر اندھیرے میں چل رہا ہو تو اگرچہ کہ وہ ارادہ نہ کرے، آزو بازو والوں کو بھی روشنی ملی جاتی، کوئی بھی فائدہ ہو جاتا اس کو. اگرچہ کہ یہ چراغ لے کے ساتھ گھومنے والا اس کی نیت نہیں ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی، مگر جب چل رہا ہے لے کے روشنی تو اس روشنی سے آس پاس والوں کو خود ہی فائدہ ہو جا رہا ہے. مطلب مومن جہاں بھی رہے گا اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اور اگر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ہوتے ہوئے لوگوں کو اندھیرا دکھ رہا ہے. مطلب یہ کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر روشنی ہوتی تو فائدہ ضرور ہوتا تھا. اس لیے مومن اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا لوگوں کو اس سے، مطلب یہ کہ ایمان اس کے پاس نہیں ہے. یہ معنی بھی اس کی. فرما رہیں گے کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور کہ وہ جو کافر ہیں
اور کفر کو تاریکی سے تشبیہ کی گئی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جو تاریکی میں اور اس سے نکل بھی نہیں پا رہا ہے. کذالک زینا، تو ایمان کو نور سے اور کفر کو اندھیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعبیر کی ہے. کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طرح کافر جو بھی عمل کرتے ہیں تو ان کے اعمال ان کے لیے زینت کر کے دکھائے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کفر کافر لوگ جو اعمال کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، شرکیہ حرکات کرتے ہیں، تو ان کو اس میں زینت محسوس ہوتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے. وہ کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے اس میں، بلکہ ان کو ان کفری اعمال میں مزہ آتا ہے. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، فرما رہے کہ ایک نظام ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ، ہر بستی میں کچھ لوگ روسا رہے ہیں، بڑے رہے ہیں، مجرمین کے بڑے لوگ رہے ہیں، جرم کرنے والے. اور اسی طرح ہم نے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں بڑے بڑے مجرمین کو بنا دیا ہے. لیمکروا فیہا، اب وہ اس میں شرارت کرتے رہتے ہیں، مکر کرتے رہتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، یعنی چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے مجرمین ہوتے ہیں، وہ چند ہی ہوتے ہیں، پوری آبادی نہیں ہوتی. بلکہ بڑے مجرمین جو رہتے ہیں ان کو دیکھ کے عام لوگ جو رہتے ہیں وہ بڑوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن اصل مجرم بڑے لوگ ہوتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ مکر اصل میں اپنے آپ ہی سے کرتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے خلاف، انبیاء کے تابعین اور امتیوں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا، اصل میں اس کا وبال خود کرنے والے، مکر کرنے والوں کے اوپر آئے گا اور انہی کو نقصان پہنچے گا. تو اس لیے فرما رہے وما یشعرون، کہ ان کو اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت قرآن مجید کی پہنچتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. یہ ابو جہل کے بارے میں ہے. ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے یہ جو عبد مناف ہے، عبد مناف حضور کا خاندان تھا، تو یہ عبد مناف والے اور ہم دونوں میں ٹکر رہی ہے، اور شروع سے ہم اور وہ برابر چلے آ رہے ہیں. اب یہ عبد مناف نے اچانک اعلان کر دیا ہے کہ ان میں نبی ظاہر ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہرگز ہم ان کے نبی کو نہیں مانیں گے. تو پھر کب مانیں گے؟ بولے جیسے ان میں نبی آیا ہے ہم میں بھی نبی آنا. نبوت جیسے ان کو ملی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جو مرتبہ اور مقام ان کا بڑھ گیا ہے، بڑھنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کو بھی ویسی نبی ملنا، نبوت ہم میں بھی آنا. تو پھر ہم اس نبوت کو بھی مانیں گے، اس کتاب کو بھی مانیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ، ہم ہرگز مومن نہیں ہوں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، تا وقت کہ ہم کو ویسی ہی وحی اور نبوت نہ دی جائے جیسے کہ اللہ کے رسول کو دی گئی ہے. ہمارے پاس بھی وحی آنا، ہمارے پاس بھی جبریل علیہ السلام نازل ہونا. ان کے پاس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ ارے بابا، نبوت
کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے، کوئی آدمی محنت کرے، کمالات کرے، تقوی اختیار کرے، نفل پڑھے، تہجد گزار بنے، نیک بنے، نبوت مل جا رہی ہے اس کو، ایسا نہیں ہے نا۔ یہ ولایت ہے، ویسی ولی بننا ہے تو آپ محنت کریں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، قرب نوافل اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں محنت کریں گے تو آپ کو ولایت مل سکتی ہے۔ ولایت محنت سے مل سکتی ہے، لیکن نبوت محنت سے، کوشش سے ہرگز نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس بندے کو منتخب کرتا ہے اور مناسب سمجھتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تمہاری جو حجت ہے کہ ہم کو بھی نبوت ملنا، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ تم تو اللہ کو ہی پابند کر دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو کسی چیز کی پابند نہیں ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو قبول ہی کر لے، مرضی قبول کرے نہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس پہ سزا ہی دے، مرضی اس کی۔ یہ اللہ کے صفات ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے اسلام کے درمیان میں دور عباسی میں معتزلہ ایک فرقہ بنے مسلمانوں کا، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق اس کو سزا دینا ہی دینا ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ میں فلاں گناہگار کو جہنم میں ڈالوں گا تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اب اللہ بدل نہیں سکتا۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا، اور ان کا مزید یہ عقیدہ تھا کہ اسی طرح اگر کسی نے عبادت کی، اللہ کی نیکی کی، تو اس کی جزا دینا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، نہ ہٹ نہیں سکتے اس۔ تو اہل سنت اس کے مقابلے میں اہل سنت نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کو تشریف کی طرح، اور جس کو نہیں چاہے گا مغفرت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرضی اس کی، چاہے تو کوئی نیکی ہماری قبول کرے یا نہ کرے، اور مرضی اس کی چاہے تو سزا دے یا نہ دے۔ اور اگر اس نے وعدے کیے ہیں قرآن مجید میں کہ فلاں گناہ پہ میں فلاں سزا دیتا ہوں، تو سزا کے بارے میں، وعید کے بارے میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربانی فرمائے تو یہ تو اچھی چیز ہے نا، کہ اگر بول دیے کہ ہم آپ کو سزا دیں گے اور معاف کر دیے تو یہ تو اچھا ہے۔ تو نیکی کے معاملے میں ہو یا بدی کے معاملے میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پابند نہیں ہے، وہ مطلق ہے ذات، اور مقید نہیں ہے، کسی چیز کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ذمہ داریاں یہ ہے۔ البتہ بعض چیزیں اس نے خود اعلان فرمایا ہے، وہ اپنے طور پر کہ کتبت علی نفسی الرحمہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر خود لوگوں پر رحم و کرم کرنے کو واجب کر لیا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ یہ اگر وہ ہمارے اعمال کو قبول کرے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر ہمارے اعمال پہ وہ سزا دے تو وہ اس کا انصاف ہے۔ اس لیے اللہ پہ کوئی پابندی ہم نہیں لگا سکتے۔ یہاں سے عقیدہ معتزلہ الگ ہو گیا۔ معتزلہ ایک فرقہ ظاہر ہوا تھا دور عباسی میں، اور بڑا انہوں نے گمراہ کیا، بڑے فسادات مچائے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو کنٹرول میں کر لیا تھا۔
اور وہ عقل کے اعتبار سے سوچتے تھے. اسلامی عقائد میں بھی انہوں نے عقل کو دخل دیا کہ عقل اس بات کی متقاضی ہے، لہذا ایسا ہونا چاہیے عقیدہ. تو ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی، اس فرقے کو میں نے گمراہ قرار دیا، اور بڑے بڑے بادشاہوں نے تو سزائیں تک دی اچھے اچھے علماء کو. فرقہ معتزلہ کی تائید کی. چنانچہ ان کا عقیدہ یہ بھی ایک ہے معتزلہ کا کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا وہ کافر بھی نہیں رہتا، وہ کافر بھی نہیں ہوتا، مومن بھی نہیں ہوتا. نافرمانی کیا کسی نے، ایمان سے نکل گیا اور کافر بھی نہیں ہوا، ارے وہ پھر کہاں گیا؟ تو یہ عجیب عجیب ان کے عقائد تھے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ابو جہل کو اللہ نے جواب دیا کہ محض اپنی معتبری، اپنی بڑائی کی خاطر کہ عبد مناف کو نبوت ملی ہے اور وہ ہمارے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. تو یہ سب انانیت، غرور اور تکبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے بجائے، اس کے کلام کو ماننے کے بجائے اس میں اپنی انانیت کو دخل دینا، یہ انتہائی سخت قسم کی نافرمانی اور بغاوت ہے. اس لیے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہاں اور رسالت کو رکھنا یہ اللہ کو معلوم ہے. تم کو کیا معلوم ہے کہ رسالت کو کہاں، کس کو رسول بنانا، کس کو نبی بنانا؟ تم کون ہوتے ہیں ہم کو مشورہ دینے والے؟ تم نے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے صفات ہی کو نہیں سمجھا پھر. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفات اور اعمالی صفات، ان دونوں کو صحیح صحیح ماننے کا نام توحید ہے. سیصیب اللہ. اور یہیں سے ہمارے جو غیر مسلم حضرات ہیں، ہمارے برادران وطن، آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا تصور، توحید کا تصور ان کے پاس بھی ہے. کہتے کہ وہ ایک ہے اور اس کے نام دوسرے لیتے ہیں، کہتے ہیں بھگوان ہے، ایشور ہے، وہ فلاں ہے، مگر مانتے ضرور ہیں کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو مانیں گے، نام اللہ نہیں لیں گے. لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ مانتے ہیں اللہ کو، لیکن جو دوسرے صفات اللہ کے بارے میں وہ لوگ مانتے ہیں، وہ ایسے صفات ہیں کہ پھر اللہ کو نہیں مانے جیسے ہو گیا. مثلا آپ بولیں گے کہ انہوں نے، جیسے ان لوگوں کے پاس سوامی وویکانندا ہے، انہوں نے توحید پیش کی اور لوگوں کو توحید، اس میں شرک کے وہ گڑھوں سے انہوں نے نکالا جیسے ان کا دعویٰ ہے. تو سوامی وویکانندا کے جو عقائد ہیں وہ پڑھنے میں آئے تو ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں تو اچھی کرتے ہیں، نرادھار، نرنکار، اور یہ وہ اللہ کی صفات بیان کرتے کرتے پھر کچھ ایک ایسی صفت بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے ہیں وہ. تو اعمال، صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس میں چکر کھا جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کے جو صفات ہیں، اس کو جب تک آپ توحیدی انداز سے نہیں مانیں گے، توحید نہیں ہوگی. اگر ایک بھی صفت میں خلل آ گیا، توحید سے بات ہٹ گئی. تو اس لیے توحید صرف اہل اسلام کے پاس اس وقت ہے، کہیں توحید نہیں. اگرچہ کہ لوگ توحید کا دعویٰ کریں گے، اور کرسچن تو پہلے شکست کھا گئے، اس لیے کہ ان کی آدھی آبادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتی ہے، اللہ کا بیٹا مانتی ہے. آدھی آبادی وہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک، وہ دو بڑے فرقے ہو گئے. اور کیتھولک کا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پروٹسٹنٹ اس کو نہیں مانتے. تو پھر اب ایسی صورت میں یہ جو کیتھولک ہو گئے، یہ تو کھلے شرک کی بات ہو گئی. یعنی ہندو مذہب میں کئی خدا کو مان رہے ہیں، تو اس میں ایک کو مان رہے ہیں، دو کو تسلیم کر رہے ہیں.
تو اس طرح توحید کا جو عقیدہ ہے اور جو سب سے بڑی نعمت ہے صرف اسلام کے پاس ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ توحید کا میدان خالی ہے تو میں اس میں ڈیرا ڈال دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اپنے دور میں توحید کا میدان خالی ہے تو اس میں میں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا. مطلب توحید پر انہوں نے ایسی محنت کی. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. تو یہ ابو جہل کا یہ کہنا کہ عبد مناف کو جیسے نبوت ملی ہے حق کو بھی ملی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غلط آپ کا خیال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ پابند کر رہے ہیں، اور رسالت کس کو دینا، کب دینا، کہاں دینا، یہ سب ہمارے علم میں ہے، تم کو اس کا علم نہیں. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون. عن قریب ایسے مجرمین کو ذلت پہنچے گی. صغار ذلت کو کہتے ہیں. اور ہوئی عن قریب سے مراد بدر کے میدان میں خود ابو جہل مارا گیا اور بڑے بڑے سردار مارے گئے. اور ابو جہل جب مر رہا تھا، آخری وقت میں تھا، تو اس کے قریب کچھ لوگ گئے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ افسوس اس پر نہیں ہے کہ مر رہا ہوں، افسوس اس پر ہے کہ مجھے چھوٹے بچوں نے مارا ہے. 2 چھوٹے بچے تھے، سہل و سہیل یا اور کوئی نام تھے ان کے، وہ دونوں لبکے اور انہوں نے پوچھا، کسی صحابی سے پوچھا کہ ابو جہل کس کو بولتے ہو، کہاں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، وہ دونوں لبکے اور اس کو ختم کر دیا. تو اب مرتے وقت اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہے آپ کا حال؟ تو بولے مرنے کا مجھے افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ بچوں نے مجھے مارا ہے. مارنے والا بھی کوئی جری ہوتا، کوئی بہادر ہوتا تو اس سے میں نے شکست کھایا، میرے لیے اعزاز. مرتے مرتے بھی غرور، مرتے مرتے بھی تکبر. تو سیصیب الذین اجرموا، عن قریب لاحق ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے، ذلت لاحق ہوگی. اور ہوئی بدر کے میدان میں عند اللہ، اللہ کے پاس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں بھی ان کو ذلت ہوگی. وعذاب شدید، اور سخت قسم کا عذاب ان کو لاحق ہوگا. بما كانوا یمکرون، ان کے مکر اور سازش اور نبیوں کے خلاف نالاقیہ کرنے کی وجہ سے. اب ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر قریش مکہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، تو یہ نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہر زمانے میں بڑے بڑے مجرمین جو رہتے ہیں، صدر ان کے ٹھاکر اور چودھری، ایسے ہر دیہات میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں موجود رہتے ہیں. وہ نبیوں کو اور نیک لوگوں کو ستاتے آئے ہیں. تو آپ کے خلاف اگر قریش ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی حیرت یا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے باعث تسلی ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. سینے کو کھولنے کے معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرح صدر کس کو بولتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک نور ہے جو کسی کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ داخل کرتا ہے اور جس کی وجہ سے حق کی تائید اور حق کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. شرح صدر. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی علامت کیا ہے کہ کسی کا شرح صدر ہوا ہے؟
تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی حق کی تائید میں چلتا ہے ہمیشہ اور حق کا ساتھ دیتے رہتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو شرع صدر اللہ نے اس کا کیا ہے. اور دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو سکھائی اور قرآن مجید میں ہے کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول شرع صدر. تو شرع صدر کی یہ معنی ہے کہ جس آدمی میں دیکھا جائے کہ وہ نیکی کی تائید میں رہے گا ہمیشہ، علامت ہے اس بات کی کہ وہ شرع صدر اس کو اللہ کی جانب سے ہوا ہے. اور جس کو نہیں ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ برائی کے معاملے میں حق کے خلاف ضدی میں اس کی زندگی چلی جاتی ہے. جو نیکی کا کام آئے گا اس کے خلاف اس کا رہے ماننے تیاری نہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو شرع صدر نہیں نصیب ہوا ہے. ومن یرید ان یضلہ، اور اللہ جس کی گمراہی کا ارادہ کرتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجا، رکاوٹ والا، کانما یصعد فی السماء، اور ایمان لانا اور نیکی کو لانا اس کو ایسا مشکل دکھتا ہے گویا کہ آسمان پہ چڑھنا جتنا مشکل ہے کام، اتنا مشکل اس کو نیکی کی طرف آنا دکھتا ہے. مسجد دیکھتے ہی تکلیف ہوتی اس کو، اذان سنے آگے اذان ہوئی آفت آ گئی اس پہ، یہ کیا بلا آ گئی. نیکی کے جتنے کام آئے، کوئی چلنے والا مسجد کے لیے مدرسے کے لیے مانگنے والا آ گیا، آفت، یہ کیا مصیبت آ گئی. چندوں کے بغیر کیسے چلے گا؟ چندوں کے بغیر چلے گا کیسا جب تک کہ تعاون نہ کرے. دیکھیے آصف جائی خاندان کے زمانے میں جب یہاں حکومت تھی اتنے ادارے نہیں چلتے تھے دینی جتنے اب چل رہے، اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی اب ہیں. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ سب اہل اسلام کر رہے ہیں. بادشاہ بھی نہیں دیتا تھا اتنی فیاضی سے جتنا آج پبلک اور عوام جو ہے دینی اداروں کو چلا رہی ہے. ایک صاحب گجرات کے یہاں تشریف لائے تھے تو وہ کسی ادارے کے شیخ الحدیث تھے وہاں گجرات میں، تو یہاں ان کی ایک جلسے میں تقریر سنا میں، تو بتا رہے تھے کہ ان کو جو ہے مودی نے سب کو بلا کے اس زمانے کی بات بتا رہے تھے. وہ بلانے کی بات دینی اداروں والوں نے بلایا اس نے اور کہا کہ ہم آپ لوگوں کی جو ہے نا گرانٹ دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی دینی اداروں. یعنی تو ایسا ہو گیا کہ جیسے شیطان نماز پڑھنا چاہ رہا ہو. تو کہنے لگے کہ نہیں، ہم لوگوں نے کہہ دیا ان سے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ گرانٹ ہم کو ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہم کو خود جو ہے ہماری عوام اور اللہ کی جانب سے امداد ہے، آپ کے گرانٹ کی ہم کو ضرورت نہیں. آپ صرف یہ پرمیشن قانونی جو دشواریاں ہیں بس وہ ہم کو آپ پرمیشن دے دیجیے، ہم کو آپ کے گرانٹ کی ضرورت نہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ دیکھیے میرا ادارہ ہے، آج سے میں سمجھتا ہوں کوئی 10-15 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے. وہ کہنے لگے ہمارا ادارہ ہے، کچھ نام بھی بتایا. تو وہ ہمارے ادارے کا خرچہ سالانہ 1 کروڑ ہے. اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہو گئی وہ، آج تو خیر کچھ بھی نہیں ہے 1 کروڑ. تو بتانے لگے کہ ہمارا ادارے کا 1 کروڑ خرچہ ہے سالانہ، اور وہ 1 کروڑ ایک ہی شخصیت دیتی ہے، ایک ہی آدمی برداشت کرتا ہو. اور وہ کون ہے آج تک ہم کو بھی معلوم نہیں ہے.
سامنے دوسروں کو رکھے، ایسے نہیں لوگ. تو مسلمانوں کا جو تعاون ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہے. دیکھیے کیسی نیکی کما رہا ہے. یہ دینی ادارے کو جو ہے خود چلا رہا ہے اور ظاہر بھی نہیں ہوتا رہا کہ جناب یاری کون ہے دینے والا. سامنے دوسرے لوگ آتے دیتے کرتے چلے جاتے. یہ پیچھے چھپا ہوا ہے پردے کی، ظاہر ہونا نہیں چاہتا. ایسے بھی نیک لوگ ہیں دنیا میں. تو بادشاہوں کے دور میں دینی اتنے کام نہیں ہوئے جتنے آج ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں نیکی کرنے کا معاملہ ہے. تو جس کو شرع صدر نہیں ہوا، جس کو توفیق اسلام نہیں ہوئی، اس کا معاملہ ایسا ہے. نیکی کی بات آ گئی جیسے آفت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بتائی اس کی، کانما یصعد الی السماء، ایسا دکھتا اس کو کہ جیسے آسمان پہ چڑھ رہا. جتنا مشکل کا کام ہے نیکی کی طرف آنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اذان دینا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے لیے چندہ دینا، دینی اداروں کے کام کرنا، اتنا مشکل دکھتا اس کو. کیا آفت آ گئی. کانما یصعد. اب ظاہر ہے کہ یہ کافر کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن جو مومن بھی نیکی کے کام میں اتنا دور بھاگتا ہے یا اس کو نفرت ہے دینی کاموں سے، اس کے لیے بھی مثال لی جا سکتی ہے. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اور جو لوگ ایمان سے وابستہ نہیں ہوتے ان کے اوپر ایسی نجاست اللہ سبحانہ و تعالی اس کو نجاست میں رکھتا ہے. اللہ رکھتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح پچھلی آیتوں میں یہ گزرا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرمین کو مقرر کرتا ہے. اللہ ہی مقرر کر رہا ہے بڑے بڑے مجرمین کو، تو پھر اب دو مجرمین کیا کریں گے؟ نہیں وہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے مقرر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اصل جو دی ہوئی حیات ہے، اس حیات سے فائدہ و اصل کام تو کرنے والا ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت اس لیے کی ہے کہ وہ جو حیات اس کو دی ہوئی ہے یہ اصل اللہ کی ہے. اس اصلی حیات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ ایسا فرما رہا ہے. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خود اللہ نے اس کو کیا ہے اور وہ مجبور ہے. ھذا صراط ربک مستقیما. یہ قرآن، ھذا سے مراد یا تو قرآن ہے یا ھذا سے مراد یا تو اسلام ہے. یہ اسلام تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. اب دیکھیے لفظ رب فرمایا ہے یہاں پہ، وَھذا صراط ربک، اور یہ راستہ ہے تمہارے رب کا. بول سکتا تھا ھذا صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، بول سکتے تھے. یہ بھی بول سکتے تھے کہ ھذا صراط رازقی کا، آپ کے رازق کا راستہ ہے، آپ کے خالق کا راستہ ہے. نہیں، لفظ رب کا جو انتخاب فرمایا ہے، اور رب کی معنی میں رب کہتے ہیں مہربانی کے ساتھ تربیت کرنے کو، فضل و کرم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ کسی کی پرورش کرنے کو تربیت کہتے ہیں. تو مطلب یہ نکلا کہ یہ جو اسلام کا راستہ ہے یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہم کو عنایت فرمایا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. ہم نے کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے. یذکرون کے معنی نصیحت حاصل کرنی. مطلب یہ ہے کہ جن کو نصیحت حاصل کرنا ہے ان کے لیے یہ آیتیں کھلی ہوئی ہیں، اور جن کو نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے،
جن کو تقوی اختیار کرنا نہیں ہے ان کے لیے ہر چیز میں شک موجود ہے، ہر چیز میں پریشانی ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہے. لیکن جو اللہ کا نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے. دار السلام کے معنی جنت کے، ان کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے. مطلب ہر قسم کی آسانیاں اور ہر قسم کی سہولت ان کو وہاں ملے گی. عند ربہم، دار السلام جب جنت کے معنی میں ہے تو پھر کہاں ہے وہ؟ عند ربہم، کہ رب کے پاس ملے گی. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس دنیا کے اختتام پہ جنت نصیب ہوگی. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا سرپرست ہے، آقا اور مولا ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم تمام کو محشر میں جمع کریں گے. یا معشر الجن، اور ان کو کہیں گے جنوں کو، کیا ہے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا انسانوں سے. یعنی جو جن انسانوں کو ستاتے رہے دنیا میں، کوئی اس پہ سوار ہو رہا ہے، کوئی اس پہ سوار ہو رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے. جیسے آپس میں انسان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو جن اور انسان بھی لڑتے ہیں. اسی طرح انسان بھی ستاتے ہیں جنوں کو. آپ بھی جنوں کو ستاتے ہیں. چلا واللہ کرتے بیٹھ گئے، چلا کشی کرے. اگر آپ سورہ جن ہے اس کی تلاوت 40 دن تک آپ جو ہے اس نیت سے کیجیے کہ اس کے تابع جتنے موکلین ہیں وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں، اور وہ 40 دن تک آپ بڑی محنت سے کریں گے تو پورے موکلین حاضر ہو جائیں. درمیان میں آپ کو پریشان کریں گے وہ. تو ایسے بہت سارے طریقے ہیں جنوں کو کنٹرول میں کرنے کے. جیسے ہم لوگ پہلوانوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان لا کے اور کچھ بھی پولیس لا کے کچھ بھی کر کے. اسی طرح جنوں کو کنٹرول کرنے کی بھی طریقے ہیں. تو بہت سارے لوگ جنوں کو کنٹرول کرتے اچھا نہیں ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد ہے. وہ ان کو آپ بلا وجہ ان کی آزادی آپ کیوں چھین رہے ہیں؟ ناجائز ہے جنوں کو کنٹرول کرنا. تو اسی طرح جو جن انسانوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس پہ سوار ہو گئے، جب دل میں آئے اس کو ستا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ ہے کہ اب کوئی جن اگر کسی کو ستا رہا ہے تو اب یہ اس کو دفع کرنے کے لیے پھر اس کا جن کو کنٹرول میں کرنا، اب پھر اس کو اجازت مل جائے گی. آپ کیوں ستا رہے اس کو؟ تو یہ جتنی زیادتیاں دنیا میں ہوں گی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فرمائیں گے یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت نقصان پہنچایا انسانوں. وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو انسان ہے ان کے اولیاء اور سرپرست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے پروردگار ہم نے بھی ان کو ستایا اور انہوں نے بھی ہم کو ستایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، آخر میں آپ نے جو مدت مقرر کی ہے قیامت کی، اب ہم دونوں حاضر ہیں. قال النار مثواکم، ایسے جتنے شریر ہوں گے جو ستانے والے ہیں، النار مثواکم، جاؤ جو دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے. اور پھر بھی جو لوگ اس نیت سے اگر اجنہ کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں کہ جو اجنہ انسانوں کو ستا رہے ہیں ان پہ کنٹرول کیا جائے، اس لیے کہ جن پہ کنٹرول کرنا یا اس کو دفع کرنا جن سے ہی ہو سکتا ہے. انسان کیسے کرے گا اس کو؟ تو وہ حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے کیا ہے نیک نیتی سے اور پھر جنوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچایا تو ویسے لوگ اس سے مستثنا ہوں گے. فرمایا قال النار مثواکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ایسے جنوں کو جو انسانوں کو ستاتے تھے، کئی ایسے مر گئے
کئی لوگ مر گئے ایسے جنہوں نے ان کو ستایا، تکلیفیں دی، خالدین فیہا، اور اگر کافر تھے وہ تو تم ہمیشہ ہمیشہ الا ما شاء اللہ، مگر جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا، ان ربک حکیم علیم، اور تمہارا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے کہ کب کس کو سزا دینا اس کو یہ معلوم ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔